السلام علیکم دوستو، ذکر کرتے ہیں ان تین صورتوں میں سے تیسری صورت کا کہ جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، جو پہلی امتوں کے لیے نازل نہیں کی گئی، اور آخری امت یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ ان تین صورتوں میں سے پہلی سورہ یاسین تھی، اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور دوسری صورت تھی سورہ ملک، اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تیسری صورت ہے سورۃ توحید، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ تو دوستو اس کو قرآن کا نور بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کے فضائل بیان کرنے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، تمام دوستوں کا شکریہ۔ تو دوستو سورۃ توحید جو ہے اس کو قرآن کا نور کہا گیا ہے، اور اس کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اس سورہ کو یعنی سورۃ توحید کو، سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور سورۃ توحید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے بھی تشبیہ دی ہے کہ علی اسلام کی تہائی ہے، کہ اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کو دل سے اور زبان سے اور عمل سے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یوں سمجھے اس نے بھی پورا اسلام اپنا لیا ہے، اس کے پاس بھی پورا اسلام آ گیا ہے۔ سورۃ توحید کو پڑھنے والے کی بہت بڑی عظمت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر سورۃ توحید کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 300 دروازے عذاب کے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے علم سے علم عطا کرتا ہے، اپنے صبر سے صبر عطا کرتا ہے، اپنی سمجھ سے اس کو سمجھ عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے 36 جو ہے وہ دروازے بخشش کے یعنی جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور وہ ایسا شخص ہے جس نے 200 مرتبہ باوضو قل هو اللہ احد کی تلاوت کی تو پروردگار عالم اس پہ اپنی نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے اگر انسان نماز پنجگانہ میں یعنی 5 نمازوں میں بالکل نہ پڑھے، اس کو اگنور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اے شخص تو نمازیوں میں نہیں ہے، یعنی اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی نماز بغیر قل هو اللہ احد کے پڑھنا مکروہ ہے۔ تو دوستو اگر انسان اس کو رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو 50 فرشتے اس کی آ کر حفاظت کرتے ہیں، اور اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص 200 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو باوضو ہو کے، اس کے لیے جنت میں ایک عظیم و شان گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اور اس میں 1000 فرشتے جو ہیں وہ معمور کیے جاتے ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ صورت ہے سورۃ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کی گئی ہے، اور مخلوق کی محتاجی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے سورۃ توحید، اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اگر انسان مشکل میں ہے تو اس سورۃ توحید کو پڑھے، اس لیے کہ یہ رزق کے لیے، خاص طور پہ رزق کی فراوانی کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے۔ قل هو اللہ احد کا پڑھنا 100 مرتبہ انسان پڑھے اس کو، تو سورۃ توحید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ جس کے پاس توحید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ سورۃ توحید کا ذکر کرتے رہیں گے، آنے والے ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔